نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تسبیحات اور ان کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرما بردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔
ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں. پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے. پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا. پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی. اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے. اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں. پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے. پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان
کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچان